السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ سامعین کرام، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو تاریخ میں یہ بات منقول ہے کہ عربوں نے جب مہینوں کے نام رکھنے شروع کیے تو انہوں نے عموماً مہینوں کے نام موسم کے اوپر رکھے، جیسے کہ ربیع الاول، ربیع الثانی۔ اسی طرح سے رمضان کا جو مہینہ آیا اس زمانے میں تو سخت اور شدید گرمی کے مہینے میں آیا، اس لیے اس کا نام رکھا رمضان۔ رمضان لفظ رمز سے بنا ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے گرمی، حدت، حرارت، تپش، جھلسنا، جلانا۔ تو اس صفت کی وجہ سے اس ماہ مبارک کا نام رمضان رکھا گیا، یعنی گرمی والا مہینہ۔ دنیا میں جتنے بھی کیلنڈر آج چل رہے ہیں سب میں عموماً 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر میں 12 مہینہ، انگریزی کیلنڈر میں 12 مہینہ، ہند کا جو کیلنڈر ہے وہ چیت سے شروع ہو کر پھاگن پر ختم ہوتا ہے، اس میں بھی 12 مہینہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی 12 مہینے ہی دنیا میں بنائے۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ تو ان 12 اسلامی مہینوں میں جو 9واں مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں سارے ایام کے مقابلے میں، سارے مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ نے فضیلت رکھی۔ مثلا عبادات کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، نوافل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں ایک رات ایسی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں اتنی برکتیں کیوں اللہ نے اکٹھا کی؟ یہاں تک کہ روزوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو منتخب فرمایا۔ تو روزوں کے لیے بھی یہی مہینہ خاص کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس کی اصل وجہ ہے نزول قرآن۔ رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے اس میں نورانیت رکھی گئی، دیگر ماہ کے مقابلے میں اس میں فضیلت رکھی گئی، اجر و ثواب کو بڑھایا گیا، ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے زائد کیا گیا۔ اس کی اصل اور خالصتاً وجہ ہے نزول قرآن۔ تو رمضان میں جتنی بھی فضیلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کی ہیں اور رمضان کو جتنی بھی فضیلتیں عطا کی ہیں وہ محض نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، اس مہینے کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء الحسنہ پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 3000 نام نقل فرمائے۔ اسی میں ایک نام ہے رمضان۔ رمضان اللہ کا نام ہے، اس نسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا، اسی نسبت سے آقائے دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اب جب یہ مہینہ اللہ کا مہینہ قرار پایا اور اس ماہ مبارک میں اللہ کے کلام کا نزول بھی ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کی بزرگی دیگر مہینوں سے زیادہ ہوگی، اور یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہوگا۔ اس میں اجر و ثواب بھی بڑھ جائیں گے، نیکیوں میں زیادتی کا بھی حکم ہے، کچھ اضافی عبادات بھی بڑھائی گئی ہیں۔ محض یہ اعزاز و اکرام نزول قرآن کی وجہ سے ہے۔ اب رمضان کے آپ اعمال کو دیکھیں۔ رمضان کے ہر اعمال کا نتیجہ گناہوں سے مغفرت۔ افطار گناہوں سے معافی کا ذریعہ، سحری گناہوں سے معافی کا ذریعہ،
تراویح کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، خود پورا رمضان گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو 3 حصوں میں بانٹا۔ پہلا 10 دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کے بنائے، اور دوسرا عشرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مغفرت کا بنایا۔ اصل میں رحمت کا عشرہ پہلا اس لیے بنایا گیا کہ دوسرے عشرے میں مغفرت کے لیے رحمت کی ضرورت ہوتی۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر روزے دار کے دامن میں اتنی رحمتیں ڈال دیتا ہے کہ دوسرے عشرے میں انسان کی مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو پہلے رحمت کا عشرہ اس لیے بنایا گیا کہ ایک روزے دار کے گناہوں کی معافی میں آسانی ہو جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے۔ تیسرے عشرے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم سے آزادی اور خلاصی کا بنایا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب دوسرے عشرے میں مغفرت ہو گئی تو اب یہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کے لیے کیوں اللہ نے بنایا ہے؟ تو جب مغفرت ہو گئی تو سیدھے جنت کو جائیں گے۔ تو مسئلے کو سمجھیے، جنت میں جانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان سیدھے میدان محشر سے نکلے اور جنت میں جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر یہ کرم فرمائے کہ میدان محشر سے حساب کتاب کے بعد اسے جنت عطا کر دے۔ مگر ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف میں اور دیگر آیات میں، قرآن کی مختلف آیات میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میدان محشر سے نکلنے کے بعد مسلمان جہنم میں جائے گا، جہنم میں اس کے گناہوں کو جلا کر مٹا دیا جائے گا، ختم کیا جائے گا، اس کے بعد اس مسلمان کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے داروں پر یہ رحمت فرماتے ہوئے کہ بھئی مغفرت کے 2 طریقے ہیں، اس میں سے یقینی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے خلاصی مل جائے۔ تو جہنم سے خلاصی اور آزادی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیسرا عشرہ بنایا ہے کہ کوئی بھی روزے دار جہنم میں نہ جانے پائے۔ اس لیے آخری عشرے کی فضیلت اللہ نے یہ رکھی ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزے داروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جہنم سے انہیں نجات دے دی جاتی ہے اور جہنم سے خلاصی دے دی جاتی ہے۔ مسلمان کو دیکھیے جو جہنم میں رکھا جائے گا وہ اس کے گناہوں کے مٹانے کے لیے، وہ انتظام اللہ نے مسلمان کے لیے، روزے دار کے لیے یہاں دنیا میں بھی کر دیا ہے کہ روزہ بھی رمز ہے، یعنی گناہوں کا مٹانے والا ہے۔ خود مختلف آیات ہیں، مختلف اللہ کے رسول کی حدیث ہیں۔ ایک عام حدیث سنا دیتا ہوں: من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی رمضان کی مبارک راتوں میں اللہ کے لیے قیام کرے، یعنی نمازیں پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رمضان کی ایک ایک اعمال کو آپ دیکھیے، سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گناہوں سے مغفرت اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ تو رمضان کو اللہ نے یہ خصوصیت بخشی کہ اس میں قرآن نازل کیا، اور اسی قرآن کے طفیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کو گناہوں کے مٹانے والا، جلا دینے والا مہینہ بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو میدان محشر میں ہی جنت کے پروانے عطا کرے، دوزخ سے ہر مسلمان کی حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔